اسی طرح ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ لوگوں کا فائدہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے. جو یہ نیکی کرتا ہے وہ خوش بھی رہتا ہے، لوگوں کے اندر اس کی عزت بھی ہوتی ہے اور لوگوں کی تعریف بھی اسے سننے کو ملتی ہے. تو لوگوں کا فائدہ کرنے کی کوشش کرو، جو محتاج ہیں ان کی مدد کرو، جتنا فائدہ کر سکو کرو. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ہاں سب سے محبوب وہ ہے جو لوگوں کا سب سے زیادہ فائدہ کرتا ہے، اور اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ کسی مسلمان کو خوش کیا جائے، اس کی کوئی مصیبت آسان کی جائے، اس کا قرض ادا کیا جائے یا اس کا کوئی فائدہ کر دیا جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے کسی بھائی کی کام کے لیے اس کے ساتھ چلا جاؤں، مجھے اس مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے. اسے امام طبرانی نے معجم الاوسط میں روایت کیا ہے. تو کبھی اپنے خیر کو یا بھلائی کو ختم نہ کرو، کبھی بخل سے کام نہ کرو، کبھی پیچھے نہ ہٹنا، کبھی مانگنے والے کو دینے سے پیچھے نہ ہٹنا. جو بھی آپ سے سوال کرے اس کو یا اگر زیادہ نہ دے سکو تو تھوڑا دے دو، یا اچھے الفاظ سے اس کو واپس کر دو. لوگوں کے ساتھ بھلائی اختیار کرنا اسلام کے اخلاق میں سے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان وہ ہے یا اچھا مسلمان وہ ہے کہ جس کی برائی سے، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو برا نہ کہیں، نہ لوگوں کو گالیاں دیں، نہ لوگوں کو رسوا کریں، نہ برے القاب سے نوازے دیں، نہ کسی کو کافر کہیں، نہ کسی کی برائیوں کو عام کریں، نہ کسی کو رسوا کریں، نہ کسی کو لوٹیں، نہ کسی کے ساتھ دھوکہ کریں، نہ کسی کے عزت آبرو پر حملہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بلند آواز میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگوں کہ جو اپنی زبان سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جن کے دلوں میں ایمان ابھی نازل نہیں ہوا، راسخ نہیں ہوا، مسلمانوں کو اذیت نہ دو اور مسلمانوں کو اپنی زبان سے اذیت نہ دو، ان کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو، کیونکہ جو لوگوں کی عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور جس کے عیب کے پیچھے اللہ پڑ جائے اللہ اس کو رسوا کر دیتا ہے، چاہے اس کے گھر میں ہی کرے. اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو دیکھ کر کہا کہ تیری حرمت بہت زیادہ ہے لیکن مومن کی حرمت اس سے بھی زیادہ ہے، اور ایک مسلمان کا قتل ہونا اللہ کے نزدیک اس کعبے کے ختم ہو جانے سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے محترم ہے، اس کی جان بھی محترم ہے، اس کی عزت بھی محترم ہے اور اس کا مال بھی محترم ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسوق ہے، یعنی فسق و فجور ہے، اور مسلمان کو کافر کہنا یا اس کے ساتھ جنگ کرنا کفر ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی شخص کو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے دشمن اور وہ اللہ کا دشمن نہ ہو تو وہ اس کی بات اس کے اوپر لوٹ آتی ہے. اسی طرح کفر کا معاملہ ہے